ہوا سمجھا جائے. جی سوال پوچھیں. شکریہ جی. سوال کے جواب سے میں مطمئن تو نہیں ہوں، لیکن میں پھر بھی اس کے اوپر آگے انویسٹیگیشن کروں گی. لیکن میرا جو سوال اب یہ ہے کہ جو FIA کے لیے ایک نیا بل پیش ہوا تھا اس ایوان میں، وہ یہاں سے گیا تھا کمیٹی میں جا کے وہاں وہ اپروو ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں، کیونکہ اس بل میں ایسے اپڈیٹ وہ اپروو ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے، تو ہیومن ٹریفکنگ اور ماڈرن سلیوری اور اس قسم کے جتنے جرائم ہیں وہ بہت مشکل ہو جائیں گے کرنا ہوا کرمنلز کے لیے. تو میں اس بل کا پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ اس کی کیا سٹیٹس ہے اور وہ کب آخر پاس ہوگا. جی جناب شوکت علی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. یہ ہماری بہن نے جو بات کی ہے، FIA میں ہم بہت سارے اصلاحات لا رہے ہیں اور ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے بھی ہم نے اس پہ بڑا کام شروع کیا ہوا ہے. جس طرح ہماری بہن نے یہ کہا کہ اس پہ یہاں پر ایک پرائیویٹ ممبر ڈے میں ایک بل پیش ہوا تھا، ہماری نفیسہ عنایت اللہ خٹک صاحبہ نے پیش کیا تھا، اس کو پھر ہم نے یہاں سے اپروو کر کے اس کو اڈاپٹ کر کے جو ہے وہ انٹیریئر کمیٹی میں بھجوایا گیا. کمیٹی سے بھی یہ ہو گیا ہے، اب لا ڈپارٹمنٹ میں ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پرسو کرتے ہیں. وہ بڑا زبردست بل ہے، اس میں ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے بڑی سی قانون سازی ہو رہی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم جلد سے جلد اس کو اسی ایوان میں لائیں اور اس میں جو قانون سازی ہو سکے کہ پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں. جی نیکسٹ سوال ڈاکٹر شازیہ صوبیہ اسلم سمرو صاحبہ. جی سوال نمبر بتائیں. تھینک یو سر. کوشچن نمبر 20. جی جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے. جی سر ابھی میرا بھی کوشچن انٹیریئر منسٹری سے ہے. ابھی جو پارلیمانی سیکرٹری صاحب نے آنسر دیا ہے کہ ہم کریں گے، تو میرا بھی کوشچن اسی طرح سے ہی ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ کرتارپور بارڈر سے آنے والے سکھ یاتریوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے؟ تو کیا یہ کمی بھارت کی طرف سے ہے؟ کیا وہاں کے جو یاتری آتے ہیں ان کا ڈیٹا فراہمی میں کمی آئی ہے؟ کیونکہ جو پاکستان سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہ تو انہوں نے کوئی ایسی پرابلم کریٹ نہیں کی ہے یا کوئی ایسا سسٹمک پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ڈیٹا وہاں سے پرووائڈ کیا جاتا ہے وہاں سے کمی ہوئی ہے. تو کیا بھارت کی طرف سے کوئی ایسی پرابلم ہے جو وہ سکھ یاتریوں کو آنے نہیں دے رہے؟ جی جناب شوکت علی صاحب. اسپیکر صاحب یہ ہماری بہن نے جو سوال کیا میں آپ کو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دوں کہ یہ ہمارا ایک پاکستان اور انڈیا کے ساتھ ایک MOU سائن ہوا تھا اور اس کے ذریعے کرتارپور راہداری کے ذریعے جو ہے ہمارے سکھ جو کمیونٹی کے لوگ تھے یہاں پر آ کے اپنا جو ہے عبادت کر کے پھر واپس چلے جاتے تھے. ایک تو یہ کنسیپٹ تھا کہ اس کو بغیر ویزے جو ہے وہ یہاں پر بالکل یہ بغیر ویزے کا سسٹم تھا، لیکن اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک پروسیجر بنایا گیا تھا. وہ پروسیجر یہ تھا کہ سب سے پہلے 10 دن پہلے جو ہے جو لوگ انڈیا سے پاکستان کرتارپور راہداری کے ذریعے آئیں گے اپنی عبادت کے لیے، تو ان کا جو ہے نام پہلے سے یہاں پر بھجوا دیا جائے گا. جب نام آ جاتے ہیں پھر ہم اس کو جو ہے وہ ایجنسیاں جو سیکیورٹی ایجنسیز والے ہیں ان کی طرف ہم وہ نام بھجوا دیتے ہیں. کلیئرنس کے بعد جو ہے ہم ان کو اجازت دیتے ہیں. پھر وہاں پر ہمارا FIA کا ایک ڈیسک بھی بنا ہوا ہے امیگریشن کا، وہ ان کے ذریعے آتے ہیں. وہاں پر جو ہے ان کا باقاعدہ جو ہے ان کے پاس جو ان کا انڈیا کا پاسپورٹ ہے وہ ہونا ضروری ہے یا ان کا انڈین نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. وہاں پر ہم اس کا سٹیمپ لگاتے ہیں. پھر ایک ہم نے اس جگہ کو تعین کیا ہوا ہے، ایک ڈیمارکیشن کی ہے کہ اس جگہ سے وہ باہر نہیں جا سکتے اور ایک ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے کہ صبح سے غروب آفتاب تک جو ہے ان کو اجازت ہوگی. پھر اس حساب سے وہاں سے لسٹ آتی ہے، ہم اس کو کلیئرنس دیتے ہیں، پھر وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں. جہاں تک بات انہوں نے کی کہ اس میں کمی آئی ہے، تو ہو سکتا ہے کووڈ کی وجہ سے اس میں کمی آئی ہو. ہمارے یہاں پر اس طرح کوئی ممانعت نہیں ہے. لسٹ آتی ہے، ہم اس کو باقاعدہ دیکھتے ہیں اور ان کو اجازت دیتے ہیں آنے کی. جی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ. جی شازیہ مری صاحبہ. شکریہ ڈیپٹی اسپیکر صاحب. میرا خیال ہے کہ آنریبل ممبر کا سوال جو ہے اس کا جو جواب تھا یا اس کو
समझा नहीं गया, वो ये पूछ रही थी कि करतारपुर में क्योंकि सिख यात्रियों के लिए वहां उनकी ज़ियारत होती है हिंदुस्तान से, ये एक फैक्ट है सर कि पाकिस्तान से जो लोग आते हैं या पाकिस्तान आकर जो लोग करतारपुर आते हैं जो सिख यात्री, वो तो उनकी तादाद वही है। कोविड ने असर किया होगा, मगर ये कोविड से पहले ये तकरीबन फरवरी की बात है कि ये देखा गया कि जो हिंदुस्तान से सिख यात्री आने थे और जिस MOU के तहत आने थे और जो फैसिलिटेशन दोनों जानिब से देनी थी, कहीं उसमें कोई परेशानी थी, क्योंकि हिंदुस्तान से जो यात्रियों की तादाद थी वो बतदरीज, इट्स अ फैक्ट कि वो कम हुई। और एक तो वो क्यों कम हुई, अगर कम हुई तो क्या हमने कोई कंसर्न रजिस्टर कराया, क्योंकि अगर जहां 500 आते थे वहां 200 हो गए, 200 से 50 हो गए। तो ये एक फैक्ट है कि क्या हिंदुस्तान ताउन नहीं कर रहा अपने लोगों के साथ, अपने यात्रियों के साथ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टेप दो ममालिक के दरमियान था और इन दोनों ममालिक ने यही तहैया किया था कि जी हम अपनी तमाम डिफरेंसेस को एक साइड पे रखकर इस जो एक कॉज है इसके लिए हम काम करेंगे और जो रिलीजियस टूरिज्म है वो यहाँ होने देंगे। तो इसमें हिंदुस्तान ने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं अपने ज़ायरीन के लिए, क्या हमें उसकी मालूमात है, और अगर नहीं है तो फिर आप आ जाइएगा, दीजिएगा, हमें MOU का पता है। जी शौकत अली साहब। बहन ने जो बात की है मैं आपको बता दूं कि हम तो पाकिस्तान लेवल पे या ये आपको कह रहे हैं कि उधर से जो लिस्ट हमारे पास आती है हम उसमें रुकावट नहीं करते। अब वहां से अगर मेरी बात सुने सर, अगर वहां से जो है लोग कम आना शुरू हुए हैं तो मैं इंशाल्लाह एक तफसील जो है ले लेता हूं। जब से करतारपुर राहदारी खुली है, शुरू में कितने अफराद जो है वो आ रहे थे इंडिया से और आजकल इनकी तादाद कितनी हो गई है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना फर्क पड़ा है। अगर फर्क पड़ा है तो हम एजेंसियों वालों के जरिए या उनसे पूछ लेते हैं कि ये फर्क किस वजह से पड़ा है, कि वहां से लोगों को तकलीफ हो रही है या उनको आने नहीं दिया जा रहा या MOUs जो साइन हुए हैं उनकी वो पासदारी नहीं कर रहे। तो इनकी मालूमात मैं ले लेता हूं। अभी फ्लोर पे जो है मुझे इतना इल्म नहीं है कि किस वजह से उनको रोका जा रहा है या तादाद कम हुई। सही जी। जी चौधरी हामिद हमीद साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा सवाल है जो शौकत साहब से, पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, कि क्या ये तादाद बता सकते हैं कि करतारपुर राहदारी के जरिए कितने एग्जैक्ट फिगर है कि जो आज तक ज़ायरीन आए हैं, और यहां से जो लोग कादियान गए हैं उनकी भी तादाद को ये मेंशन कर सकते हैं? जी जनाब शौकत अली साहब। मैंने इससे पहले यही कहा कि हम बाकायदा एग्जैक्ट फिगर ले लेते हैं और इंशाल्लाह मैं उनको बता देता हूं। फ्लोर पे जो है अभी मुझे इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है कि कितने लोग आए हैं आज तक। जी हाँ, आप तो इस वजह से मैं लेकर फराहम कर देता हूं। तो आप फिर बता दीजिएगा जी। जी मोहतरमा नसीबा चन्ना साहिबा, अगला सवाल नंबर बताएं। माइक तो खोलें जी। शुक्रिया चेयरमैन साहब। ये मेरा सवाल नंबर है 56। जी जवाब पड़ा हुआ तस्वर किया जाए। ये क्या वजीर बराए दाखिला बयान फरमाएंगे कि इस वक्त मुल्क में एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट दफातर के जिले और मकामात की कहाँ कहाँ है? तो जवाब में जो इन्होंने लिखा है तो वो 10 तो पंजाब का हवाला दिया है। अगर 10 का पंजाब के हवाले से इन्होंने जाकर दिए, 10 जगह पे पंजाब में है और कोटा और पेशावर 2 नाम इन्होंने इन किए हैं, कराची। आप ये बताएं कि जो लोग ये वहां पर डिस्ट्रिक्ट में, ये एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। एक तो लोगों को रोजगार नहीं, दूसरी लोगों को नौकरियां नहीं। अगर वो अपना पासपोर्ट बाहर जाने के लिए बनाए तो कहां से कहां तक आए इंटीरियर सिंध के लोग? तो मेरे ख्याल में ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाना चाहिए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। इंटीरियर में कराची का 1 हवाला दिया है, पंजाब में 10 का हवाला दिया है, कोटा और पेशावर। तो बाकी जिले, बाकी जगह कहां जाएंगे? जी जनाब शौकत अली साहब। जी जनाब स्पीकर साहब, इन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस का किया है
تو ایگزیکٹو پاسپورٹ آفس اور ریجنل پاسپورٹ آفیسز میں فرق ہے. تو ہم نے ان کو ایگزیکٹو پاسپورٹ آفیسز کے جو ہیں وہ نام دیے ہوئے ہیں. ریجنل پاسپورٹ آفیسز تقریباً کچھ ضلع چھوڑ کے تمام ضلع میں موجود ہیں, اور ان ضلع میں ریجنل پاسپورٹ آفیسز نہیں ہیں جو ابھی ریسنٹلی جو ہے ڈسٹرکٹس بنی ہوئی ہیں, یا جن ڈسٹرکٹس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی وہاں پر نہیں بنائی گئی. کچھ اضلاع اس طرح بھی ہیں جن میں ہم نے جو ہے وہ پاسپورٹ آفیسز بنائے ہوئے تھے, لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہونے کی وجہ سے دہشت گردوں نے اس کو اڑا دیا تھا. 2-3 سال چلے تھے. اب دوبارہ جو ہے تمام اضلاع میں اس بجٹ میں ہم نے یہ پروویژن رکھا ہوا ہے کہ الحمدللہ جس اضلاع میں ریجنل پاسپورٹ آفس یا پاسپورٹ آفس نہیں ہوگا, جو نئے اضلاع ہیں وہاں پر جو ہے نئے پاسپورٹ دفاتر بنائے جائیں گے لوگوں کی سہولت کے لیے. جی محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ. اسپیکر صاحب, ایگزیکٹو کی بات ہو رہی ہے بالکل, لیکن اس میں یہ دیکھ کر جو میری بہن نے بھی سوال کیا تھا, میں بھی یہ کہوں گی صوبہ سندھ میں اونلی 1 یعنی کراچی کے اندر آپ اگر ڈویژن وائز بھی رکھے تو ہر ڈویژن میں کم سے کم ایک ہونا چاہیے. جیسے پنجاب میں آپ نے 10 رکھے, بلوچستان میں اونلی 1 کوئٹہ, اینڈ KPK میں اونلی 1 پشاور. تو کیوں نہیں لاڑکانہ میں بن سکتا ہے, کیوں نہیں سکھر میں بن سکتا ہے, کیوں نہیں میرپور خاص میں بن سکتا ہے؟ ایک ایگزیکٹو اگر ایک ڈویژن میں بھی بنا دیا جائے, میں آپ سے نہیں کہہ رہی کہ ہر ڈسٹرکٹ میں بنائے, لیکن یہاں پر یہ تینوں صوبوں کے ساتھ پھر زیادتی نظر آ رہی ہے کہ پنجاب میں تو آپ نے 10 بنا دیے, اور ایگزیکٹو کی ہی میں بات کر رہی ہوں تو وہ صرف اونلی کراچی یا کوئٹہ یا پشاور میں ہی کیوں, اور ڈویژن میں کیوں نہیں بن سکتے؟ جی جناب شوکت علی صاحب. اچھا, یہ ایگزیکٹو کا میں اسپیکر صاحب آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ایگزیکٹو پاسپورٹ آفیسز نادرا کے اشتراک سے بنائے جاتے ہیں, اور وہاں پر بہت زیادہ سہولت لوگوں کو ملتی ہے. ایک قسم کا وہاں پر ماحول اچھا ہوتا ہے, رش کم ہوتا ہے, لیکن وہاں پر فیس جو ہے وہ نارمل فیس سے زیادہ لی جاتی ہے, اور وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں جو نیازبین قسم کے لوگ ہوں کہ وہ رش سے بچ سکیں اور ان کی ٹائم کی بچت ہو سکے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریجنل پاسپورٹ آفیسز زیادہ بنائیں کہ لوگ وہاں پر جو ہے ان کو زیادہ فیس نہ دینی پڑے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے جن اضلاع میں اس قسم کے لوگ ہیں کہ وہ پیسے دے سکتے ہیں زیادہ اور وہ سہولت چاہتے ہیں, تو وہ ہمیں بتا دیں, انشاءاللہ وہاں پر بھی ہم ایگزیکٹو پاسپورٹ آفیسز بنا لیں گے. جی نوید قمر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, افسوس کی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے جو جواب آ رہے ہیں وہ اس قسم کے آ رہے ہیں کہ ہمیں خود پتا ہے کہ ہماری بےعزتی یہاں کی جا رہی ہے ایز ریپرزینٹیوز آف ایریاز. پہلے کہا گیا کہ وہاں دہشت گردی ہے. اب میں حیدرآباد کو بلانگ کرتا ہوں, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پاکستان کے 5 بڑے شہروں میں سے ایک ہے. اس کے باوجود نہ تو نیا ڈسٹرکٹ ہے, پاکستان سے زیادہ پرانا ڈسٹرکٹ ہے, نہ لا اینڈ آرڈر کا یا دہشت گردی کا ایشو ہے وہاں کے. یہ کس قسم کی باتیں یہاں کر رہا ہے, اور یہ کہنا کہ جی وہاں نازک لوگ جو ہیں وہ پنجاب میں ہوتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ ہٹے کھٹے لوگ ہوتے ہیں, یہ کیا جواب ہمیں مل رہے ہیں؟ سمپلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹو آفیسز سہولت کے لیے صرف ان اضلاع کو دیے جہاں ان کو اپنے کوئی انٹرسٹ تھے, اور باقی جو 3 چھوٹے صوبے ہیں تینوں کو اس لحاظ سے اگنور کیا گیا ہے. یہ ایک زیادتی ہے, اینڈ the government should take cognizance of this. اور کہ جو آنریبل پارلیمنٹری سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ ہم باقی جگہوں پہ یہ ایگزیکٹو آفیسز کھولیں گے, ان کو اور نادرا پاسپورٹ آفس اور نادرا شوڈ گیٹ ٹوگیدر اینڈ انشور کہ ایٹ لیسٹ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک ایگزیکٹو آفس جو ہے وہ ہونا چاہیے, چاہے کسی بھی پروونس سے ہو. جی جناب شوکت علی صاحب. جی انشاءاللہ ہم ڈویژنل سطح پہ ان سے بات کرتے ہیں کہ ڈویژنل سطح پہ ایک ایگزیکٹو پاسپورٹ ہر ڈویژن میں بنایا جائے. جی بابر روان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مسٹر اسپیکر. دس از اے پوائنٹ ویل ٹیکن اینڈ اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن. پہلی بات یہ ہے کہ
जो इमरान खान की सरबराही में पीटीआई की हुकूमत बिलीव ही नहीं करती जब वीआईपीइज्म के ऊपर, तो फिर ये नाम रखना कि एक एग्जेक्टिव है, ये पता नहीं किस दौर में बने, ये भी नहीं पता, लेकिन ये नाम रखना ही डिस्क्रिमिनेटरी है, इट इज अगेंस्ट द विल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मैं ये मिनिस्टर साहब के साथ खुद टेक अप करूंगा एंड आई विल कम बैक टू द हाउस कि या तो ये नाम सबको दे के वहां सहूलतें दे दी जाए जहां पे है, या ये है कि ये खत्म कर दिया जाए। एग्जेक्टिव क्या होता है? पासपोर्ट ऑफिस मिसाल के तौर पे काउटा में बना है, तहसील में पासपोर्ट ऑफिस एज गुड एज पिंडी इज, तो ये एग्जेक्टिव का नाम लगाना ये दुरुस्त नहीं मुझे लगा, और जो पॉइंट लिया गया इसको मैं टेकअप करता हूं खुद। सही जी, शुक्रिया जी। जी नेक्स्ट सवाल मोहतरमा नुसरत पठान।